السلام علیکم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جرار میں ہدہد کی ڈیوٹی ایک انجینئر کی سی تھی۔ ایک روز ہدہد بوقت حاضری غیر حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، مگر ہدہد ایک ایسی خبر لایا جس سے اللہ کے نبی بھی بے خبر تھے، لہٰذا اس کی غیر حاضری کا نہایت معقول عذر ہونے کی وجہ سے اس کا قصور قابل معافی تسلیم کر لیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈر اور کمانڈر تھے، جو روزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ہدہد کا فرض منصبی یہ تھا کہ سفر کے دوران میں کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ بتاتا تھا کہ کہاں کھدائی کرنے پر پانی مل سکتا ہے۔ اس کے بتانے پر فوجی کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے مقام پر موجود نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی دلیل پیش کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بلا اطلاع غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے اسے سخت سزا دینے یا ذبح کر دینے کا فیصلہ سنا دیا، اور کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش کرے تو اس کی سزا ختم بھی کی جا سکتی ہے۔ تاہم ہدہد جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں ملکہ سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ان پر بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا ایک عظمت والا تخت بھی ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا۔ یہ سلطنت یمن میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمران شاہی خاندان کی ایک عورت تھی، کیونکہ سابق بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بن سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایران کی حکومت پر ایک عورت کے فائز ہونے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کو حکمران بنا لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اسے ہر وہ چیز ملی ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی تھی، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ اس کے تخت میں طرح طرح کے ہیرے، جواہرات اور موتی لگے ہوئے تھے، اور وہ سونے سے مزین تھا۔ پھر ہدہد نے بتایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہیں۔ شیطان نے انہیں اس اللہ سے دور کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سے چھپی ہوئی اشیاء نکالتا ہے، اور وہ حسی اور معنوی تمام ظاہری اور پوشیدہ اشیاء سے خوب واقف ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے، یعنی اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس سے بڑی نہیں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی گئی اور آپ کی اطاعت قبول کرنے کا حکم تھا۔ اس لیے فرمایا، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ میرے حکم کی تعمیل کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کو پہنچایا، اس نے پڑھا اور وزیروں مشیروں کو طلب کر لیا تاکہ اس خط کے بارے میں مشورہ کرے۔ اس نے انہیں صورتحال کی خبر دیتے ہوئے کہا، میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے۔ پھر خط بھیجنے والے کا پتہ بتایا، وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ پھر خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، وہ بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر ان سے مشورہ طلب کرتے ہوئے بولی، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مشورہ دو۔ میں کسی امرا کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کو جنگ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ہم یہ فریضہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، تاہم آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرمائیں گی۔ تاہم اس کی رائے سرداروں کی رائے سے بہتر تھی،
اور وہ عقل مین سے برتر بھی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس انداز سے خط بھیجنے والے کا مقابلہ کرنا یا اسے دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا تو اس کے غیظ و غضب کا نشانہ سب سے پہلے میں ہی بنوں گی، اس لیے میں نے ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لیں گے کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رشوت دے کر انہیں خوش کر دے گی اور اس طرح اپنی سلطنت بچا لے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں جو کفر کے ساتھ مصالحت اختیار نہیں کر سکتے۔ پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس تم ہی اپنے تحفے کے ساتھ خوش رہو۔ تب آپ نے اس کے سفیر سے فرمایا، جا ان کے پاس لوٹ جا اور انہیں مرعوب کرنے کے لیے فرمایا، ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ جب قاصد اس قدر سخت جواب لے کر واپس پہنچا تو انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا، چنانچہ وہ ملکہ سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی، جب سلیمان نے اپنی درباری جنوں کو حکم دیا کہ بلقیس سے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کر دیں جس پر بیٹھ کر وہ دربار لگاتی ہے، تو ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ کے اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ آپ اہم معاملات پر غور کرنے کے لیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے صبح سے دوپہر تک دربار منعقد کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ تخت کے جوہرات میں خیانت نہیں کروں گا۔ دربار میں موجود ایک مومن جن نے عرض کی، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں، اور واقعی بلقیس کا تخت تھوڑی دیر میں یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتے ہیں تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے، اسے نہ شکر کرنے والوں کے شکر کی ضرورت ہے نہ کافروں کی ناشکری سے اس کا کچھ بگڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی آرائش میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ بلقیس کے عقل و فہم کا اندازہ نہ ہو سکے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ ملکہ بلقیس کے خیال میں یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ تو اسے یمن میں چھوڑ آئی تھی اور پھر اس کی سجاوٹ میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی، اور وہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب کاریگری اور ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور ان کی قوم کی بات نقل فرمائی، ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اس کے بعد فرمایا، اسے سلیمان نے اس سے روک دیا جو وہ اللہ کے سوا پوجا کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی ملکہ اور اس کی قوم بلا دلیل صرف آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے آفتاب پرستی میں مبتلا تھے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس کام سے منع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تھا، اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی، اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے کہا گیا، محل میں تشریف لے جائے چلیے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر رونق افروز تھے۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ اوز ہے، اس نے اپنی پنڈیاں کھول دیں، فرمایا، یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔